السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم ویورز۔ کل ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے پاس 6 پیئر ہیں اور جاوا کے نیو کراچی میں غالباً رہتے ہیں بھائی۔ انہوں نے کل ویڈیوز بھی میری بڑی پسند کی تھی اور میرے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ کا شکر ہے جناب، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاتھ ہلا دو تو اب وہ پوچھ رہے تھے کہ میرے پاس 6 پیئر ہیں جاوا کے اور میں نے اس میں 5 مٹکیاں لگائی تھیں اور 6 کے 6 میں انڈے۔ تو اس میں بھائی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے یعنی کہ ضرورت سے زیادہ مٹکیاں لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 5 پیئر کی 5 پیئر تھے اور آپ نے 6 مٹکیاں لگا دی۔ تو جب مٹکی کی سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے نا، جب نئے جوڑے سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر نیسٹنگ کی اور ایک اور بھی مٹکی وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑے یوں سمجھ لیں 1-2 انڈے دینے کے بعد ان کو کسی نے تنگ کیا، پریشان کیا دوسرے جوڑے نے، تو وہ پھر ایسا کرتے ہیں کسی دوسرے مٹکی جو خالی ہوتی ہے اس میں نیسٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ہی جوڑا 2 جگہ نیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ میل کہیں اور کر رہا ہے، فیمیل کہیں اور کر رہی ہے، یعنی کہ مٹکیاں زیادہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ جہاں ان کو پھر بہتر لگتا ہے وہ وہاں پر آ کر سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جاوا کی یہ خاص وہ ہے کہ جاوا جس جگہ نیسٹنگ کر لیتا ہے نا جاوا ایک دفعہ، وہ اس جگہ کو چھوڑتا نہیں ہے، بشرطے کہ وہ جگہ کو زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو خراب نہ کیا جائے، کہ جیسے اس کی نیسٹنگ ساری نکال دی، مٹکی کو تبدیل کر دیا، تو وہ اس طرح وہ چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے یوں سمجھ لیں کہ 6 جوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ 6 مٹکیاں ہی لگائیں۔ اچھا، اس میں جب نیسٹنگ ہو رہی ہو تو وہ بھی آپ دیکھتے رہیں کہ نیسٹنگ برابر ہو رہی ہے، اور نیسٹنگ مٹیریل بھی آپ برابر پراپر ڈالتے رہیں۔ نیسٹنگ مکمل ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، نیسٹ کو ان کا بنانے کا ایک خاص وہ ہوتا ہے، ایک طریقے سے نیسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کو آپ تھوڑا سا وہ دیکھتے رہیں۔ اور یہ کبھی یاد ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جیسے اب میرے پاس بھی دوبارہ بریڈ شروع ہو رہی ہے، تو میرے پاس بھی کئی جگہ ایسا ہوا ہے کیونکہ وہ نیسٹنگ پہلے سے ہوئی ہوئی تھی، میں نے جو نیسٹنگ خراب ہوتی ہے میں نے بتایا تھا کہ میں اوپر کی لیئر نکال دیتا ہوں اور کچھ نئی نیسٹنگ ڈال دیتا ہوں، تو وہ جوڑے انڈے نہ بھی رکھ رہے ہوں تو وہ نیسٹنگ سیٹ کر لیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے دوبارہ نیسٹ جب وہ دوبارہ انڈوں پہ آئے تو ایسا ہوا کہ کچھ جوڑوں نے کسی جگہ ایک انڈا رکھا، اس کے بعد رکھا ہی نہیں۔ اچھا، اس میں پتہ کیسے چلتا ہے کہ انڈا نیا ہے انڈا پرانا ہے، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، جس انڈے کے اوپر برڈ بیٹھ نہیں نہ رہا، یعنی کہ اس کو انڈے کو فرٹائل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، تو اس میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو سادہ انڈا ہوتا ہے اس کی وہ بالکل جو نیا انڈا ہے، یوں سمجھ لیں کہ 1-2 دن ہوا اس کو دیے ہوئے، اس کی جو باہر کی جو وہ تہہ ہوتی ہے نا، جو چھلکا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا رف ہوتا ہے، اور اس کو آپ روشنی میں رکھیں گے نا تو اس کی زردی اور اس کی سفیدی علیحدہ نظر آئے گی۔ آپ کسی بلب کے اوپر، جو چھوٹے بلب کے اوپر LED جو بلب آتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو انڈا 4-5 دن پرانا، 6 دن پرانا ہو جاتا ہے نا، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا وہ انڈا تھوڑا سا یعنی کہ وائٹ سے تھوڑا آف وائٹ کی طرف گیا ہوا ہے، کریم کلر کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی جب انڈے کو آپ ایسے روشنی پہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر زردی اور سفیدی کا زیادہ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ زردی پھیل جاتی ہے تو وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا پرانے انڈے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا نیسٹ ہے جس کے اندر 1-2 انڈے پڑے ہوئے، وہ کوشش کریں آپ خود ہی نکال کے پھر ان کو نا ضائع کر دیں انڈوں کو، کیونکہ جوڑا جس جگہ پہ نیسٹنگ کر لیتا ہے، اچھا پہلی دفعہ میں انڈے بھی کم ہی رکھتے ہیں یہ، تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ضائع کریں اور اگلی بریڈ جب وہ سیٹ ہو جاتے ہیں جگہ کے اوپر، پھر وہ نیکسٹ بریڈ سے صحیح بریڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ کبھی یاد ہو جائے تو خیر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے پاس جو پیئرز میرے پاس لگے ہوئے ہیں، میں ان کے اندر 2-3 مٹکیاں فالتو ہی لگا کے رکھتا ہوں۔ یہ پرندے کی اپنی بھی کچھ چوائس ہونی چاہیے، وہ اس میں 2-4 مٹکیاں اگر فالتو ہیں تو وہ اپنے حساب سے نیسٹنگ کرتا ہے کہ اس کو جو جگہ پسند آتی ہے وہاں پہ نیسٹنگ کرتا ہے۔ اچھا، جاوا کا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جاوا میں اور فنچ میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ فنچ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے اوپر والی مٹکی سے نیسٹنگ شروع کرتے ہیں، جیسے ہم نے یہ لائن لگائی ہوئی ہے تو وہ سب سے جو اوپر مٹکی لگی ہوئی ہے نا، یہ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں نیسٹنگ ہو، یعنی کہ میں نے جیسی لگائی تو سب سے پہلے نیسٹنگ، اس کے اندر انڈے اس میں آنا شروع ہوئے۔ لیکن جاوا میں ایسا میں نے دیکھا کہ کم ہے۔ جاوا میں جو مڈل میں ہوتی ہیں، یعنی کہ 4 فٹ 5 فٹ کی ہائٹ پہ جو مٹکیاں لگی ہوئی ہیں نا، ان کے اندر نیسٹنگ جلدی ہوئی ہے، اور جو اوپر کی مٹکیاں ہیں ان مٹکیوں میں ابھی بھی
ان میں سے مٹکیاں کچھ خالی ہیں. اس کے برعکس فنچ میں ایسا نہیں ہے، فنچ میں اوپر کی مٹکیاں ساری کی ساری بھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے معمولی سا. یہ جیسے اب مستقل طور پر کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا بھائی نے پوچھا تھا کہ میرے پاس یعنی کہ ایک جوڑا ہے سلور پیئر ہے، اس کے میں انڈا دوسرے کسی جوڑے یعنی گرے کے نیچے یا وہ کسی اور کے نیچے رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو اس میں بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ رکھیں اس جوڑے کے نیچے جس کی انڈوں کی ٹائمنگ تقریباً سیم ہو. یعنی کہ یوں سمجھ لیں 2-4 دن کا فرق چل سکتا ہے کہ ایک جوڑے کو انڈے رکھے ہوئے 4 دن ہوئے تھے اور آپ نے اس کے بدل کے اسی جگہ سلور کے رکھ دیے، تو اتنا ایک فرق چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ فرق نہ ہو، کیونکہ ایک طرح سے جوڑے کو خود بھی پتہ ہوتا ہے پیئر کو کہ اس کے انڈوں میں سے بچے کتنے ٹائم میں نکل جانے. تو اگر یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر 17-18 دن میں نکلتے ہیں تو 20 دن تک تو وہ بیٹھتا ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ فرق ہو جاتا ہے تو پھر وہ انڈوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کا خواہ نقصان ہوگا کہ آپ نے مہنگے جوڑے کے انڈے بھی رکھے اس کے نیچے اور پھر آپ کو کچھ بھی نہ ملا. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے، ویسے میں اپنے طور پہ ایک طریقہ استعمال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طریقے سے کرنا ہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو جوڑے آپ کے پاس سے اگر زیادہ جوڑے لگے ہوئے ہیں نا تو آپ انڈوں کو مارک کریں، ان انڈوں کے اوپر نشان لگائیں اور ایک 2 کر کے نا انڈے دوسرے جوڑوں کے ساتھ بانٹ دیں جن کے پاس انڈے کم ہیں. جیسے کسی جوڑے نے 3 انڈے دیے ہوئے، 4 انڈے دیے ہوئے، تو ایک انڈا آپ وہ بھی رکھ دیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن وہی لازمی مظلوم وہی رہے گا کہ بھجن آپ کو ٹائم فیکٹر لازمی نوٹ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ انڈوں میں 10 دن کا فرق ہو، یعنی ایک طرف بچے نکلے ہوں اور ایک طرف انڈوں میں سے بچے نہ نکلے ہو قریب کا معاملہ کہ 2-4 دن اوپر نیچے چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ انڈے دوڑا سکتے ہیں ادھر ادھر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے کہ آپ نے آپ کے پاس جوڑا ہے وہ یا فون کے انڈے لے کے آپ گرے کے نیچے رکھتے ہیں تو واقعی بریڈ اچھی آ جائے گی. اور اس میں یہ فون کا بھی جو آپ جوڑا جس سے آپ صرف انڈے لے رہے ہیں اس کو بھی کیلشیم وغیرہ اچھا دیتے رہے تاکہ وہ جوڑا بھی کمزور نہ پڑے. تو یہ ایک اچھی ٹرک ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ میں نے شاید پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ بھائی یہ بڑے برڈ فارمر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس ٹرک کو اور وہ اچھا منافع حاصل کرتے ہیں. تو ویورز یہ میری آج کی ویڈیو تھی. انشاءاللہ مجھے جو میری ویڈیوز آتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.